فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن زیاد صاحب. سب سے پہلے تو ایس آئی ایف سی کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک میں براہ راست جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس میں 41% اضافہ ہوا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں مصباح، بیسکلی یہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ اس وقت بلنک کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو اقدامات اٹھائے گئے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جی کچھ عرصہ قبل، اور ہم اس کے بارے میں شور نہیں تھے کہ وہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کیا شو کریں گے. تو اب انہوں نے میرا خیال ہے شو کرنا شروع کر دیا. وہ ہے پازیٹیونیس، یعنی آپ کی اکانومی جو ہے وہ گریجولی امپروو کر رہی ہے. ہمیں کل جو خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے جو ریمیٹنسز آئی ہیں اس میں مارچ کے اندر ریکارڈ ریمیٹنس آئیں $4 بلین کی. اسی طرح اب یہ آپ کی نئی ایک رپورٹ آ گئی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب آلموسٹ یہ بھی اس میں ایک بڑا اضافہ ہوا ہے. اور یہ جو ہم ایک پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے، تو براہ راست انویسٹمنٹ کے یہ انڈیکیٹر شو کر رہے ہیں کہ جو اقدامات کیے گئے پاکستان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت سامنے آ کر جو پالیسیاں دے رہی ہے، جس طرح وہ انگیج کر رہی ہے جو خطے کے ممالک ہیں اکنامک اپلفٹ کے لیے پاکستان کے لیے، تو اس کے پازیٹیو اثرات شروع ہو گئے. اور ایک جو بیانیہ پاکستان کے خلاف کہا جا رہا تھا کہ جناب پاکستان کی جو اکانومی ہے اب یہ پیس نہیں پکڑ سکے گی، اور مخصوص جماعتوں کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی، صرف پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ ہے. ایک کافی عرصے سے ایک بیانیہ تھا، اگر آپ کو پتا ہو، اور آپ نے بھی اپنے پروگراموں میں کافی بات کی کہ جناب پاکستان کولیپس کر جائے گا، بینک کرپٹ ہو جائے گا، اور اس کی ساری اکانومی برباد ہو جائے گی. اور یہ بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ ہو گئی ہے. اور یہاں بہت سارے فگرز ایسے پیش کیے جاتے تھے کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ فگر بڑے سٹیبل تھے، بڑی اوپر تھی سچویشن، اور اب یہ بڑی نیچے جا رہی ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی سٹیپ اٹھا رہی ہے اس سے دو چیزیں جو ہے نا وہ خاص طور پر فوکس کی جا رہی تھی. وہ یہ تھی، ایک تو یہ تھا کہ جناب ریمیٹنسز جو ہے وہ کم ہو جائیں گی. دوسری بات جو کی جا رہی تھی کہ جناب اس سے جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں نہیں آئے گی. تو اب یہ جو انڈیکیٹر ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا جو ایک تو اکنامک ریوائول، تو بھی میں نہیں کہوں گا، یا بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ قبل از وقت ہوگا، پری میچور ہوگا کہ آپ کہیں کہ جناب اکانومی بہت زیادہ ترقی کر جائے گی، لیکن بہرحال پازیٹیو جو وے ہے اس کے اندر چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر سٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، آپ کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سٹیبلٹی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے. ویوز آئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد. اگر میں بات کروں تو ابھی جو ریسنٹ جو ویو آئی ہے ٹیررزم کی، بڑی خوفناک ٹیررزم کی ویو تھی، اس میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ کولیپس ہو جائے گا. لیکن جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ پاکستان کے اندر یہ کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ پاکستانی بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں، اور انویسٹر کا ٹرسٹ بھی ادھر بڑھ رہا ہے. یعنی ریمیٹنسز آنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ان باتوں کے کہ جس کے تحت ٹیررزم بھی آپ کو نظر آتی ہے، یہاں سے اپیلیں کی گئی اوورسیز پاکستانیوں کو کہ جناب آپ پاکستان کے اندر ریمیٹنس نہ بھیجیں، روک دیں، تاکہ گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر بنے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستانیوں نے اسے درخور اتنا نہیں سمجھا اور اس پہ کان نہیں دھرے اور زیادہ ریمیٹنسز بھیجی. اور اب یہ انویسٹر کا جو ٹرسٹ آپ کو بتا رہا ہے اس کے پیچھے سمپلی یہ ایک دم نہیں ہو گیا، یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے. اس سے پتہ آپ کو پہلے کہ آپ نے اور ہم نے پروگرام کیا تھا ایس سی او کانفرنس جو ہوئی پاکستان کے اندر، یہ وہ ٹرسٹ لیول تھا جو میں آپ سے کہتا تھا کہ جناب اگر خطے کے جو ممالک ہیں پاکستان کے اندر وہ فوکس ہو رہے ہیں، ایون منگولیا جیسے ممالک اور سینٹرل ایشیا کے ممالک، وہ پاکستان کو ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک اکنامک جو ہے گیم چینجر بن سکتا ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ اب جو پچھلے 2-3 دنوں سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، آپ نے غالباً جس میں آپ لا اینڈ آرڈر کی بات آپ کرتے ہیں، آرمی چیف جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب، آپ نے ان کی باڈی لینگویج شاید نہیں دیکھی، میں نے ان کی وہ سپیچ سنی ہے ساری. وہ بڑی ایک زیلس قسم کی اور ایک بڑی یعنی ولولہ انگیز قسم کی تقریر تھی. ان کی باڈی لینگویج وہ بتا رہی تھی کہ ان کے اندر کیا کانفیڈنس ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر جو ایک ٹرسٹ ہے خاص طور پر، جس طرح ایک آپ کہتے ہیں نا کہ ایک رب العالمین پر بھی ایک ٹرسٹ ہے، اور انہوں نے ذکر کیا. اور پھر انہوں نے وہ بات کی کہ یہ مٹھی بھر جو لوگ ہیں بلوچستان کے اندر یہ کیسے ٹیررزم پھیلا سکتے ہیں ہم، اور یہ پاک فوج کو کیسے ہرا سکتے ہیں. وہ شاید آپ نے ان کے چہرے کے وہ جو تاثرات ہیں میں نے دیکھے، بڑا پرعزم چہرہ تھا، اور وہ بتا رہا تھا کہ پاکستان کی اس وقت کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے ان کا لائن آف ایکشن کیا ہے، وے آف تھنکنگ کیا ہے، واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ جو چیز نظر آ رہی ہے
کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہارڈ اسٹیٹ کا جو ایک تصور لے کے جو آرمی چیف نے دیا ہمیں، اس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے یعنی سائملٹینیسلی دوسرا جو ایک بہت زیادہ ورک کیا جا رہا ہے وہ اکنامک ریوائول کے لیے کیا جا رہا ہے. اس میں آپ کو بہت بڑا آپ نے جو دیا منرل فورم جو ہے، اس پہ جو چیزیں اب شروع ہو گئی ہیں، تو اس سے جو پاکستان کے جو فورن انویسٹر ہے اس کا اعتماد بحال ہو گیا. یعنی اتنی گریم پوزیشن میں بھی جب پاکستان کے اندر ایک خاص یعنی میں ٹائم کہوں گا، ٹائم پیریڈ کے دوران 50-60 ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد جیسے ہی فوج وہاں دوبارہ سے اپنا کاؤنٹر آپریشن کرتی ہے، تو وہاں جیسے حالات معمول پہ نظر آتے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ کا جو فورن ایلیمنٹ ہے اس کا جو ٹرسٹ ہے پاکستان کے اوپر وہ شو ہوتا ہے. یہ جو فگر آپ نے مجھے آج ایسا صاحب آپ نے بھی کہا کہ یہ سارا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب تک جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. جو حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، حکومت ہو یا باقی پی ٹی آئی کی جماعت ہو یا پی ٹی آئی سمیت باقی جو جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتوں کا اگر اس طرح حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہے تو اس کے بغیر جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے ممکن؟ دیکھیں اگر آپ اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن پاکستان کے مختلف ادوار کے اندر، جب ایون پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی تو نون اپوزیشن تھی، جب نون تھی تو پیپلز پارٹی تھی، پھر اب یہ جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانا، کسی میں نہ مانوں، یہ چلتا رہتا. اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو ملک کے اندر اکنامک جو بوسٹ آتا ہے، جو اکنامک آپ سمجھیں کہ ایک پراسپیرٹی آتی ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہو، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو. یعنی اس سے پہلے ضرورت ہوتی ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، جس کے اندر آپ نے بھی بات کی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ سیکیورٹی کی کتنی انسٹیبلٹی نظر ہمیں آئی. یعنی حیرت انگیز طور پر 50 سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں، اور جب یہ ختم ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اس کے فوراً بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب آپ کے یہاں جو انویسٹر ہے اس کا ٹرسٹ بڑھ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیول پر نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ ملک کے معاملات نہیں چل پاتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے جتنا بھی ٹیررزم پاکستان کے اندر ہوا، جو فورن انویسٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کے جو پولیٹیکل ادارے ہیں، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر لیں گے. اور اگر اس کے اندر فلیئر اپ ہوا بھی یہ چیزیں تو یہ کاؤنٹر ہو جائیں گی، اور ان کا وہ ٹرسٹ جو تھا وہ ختم نہیں ہوا، اور وہ ہمیں انویسٹمنٹ پاکستان میں نظر آئی ہے. اور یہ انویسٹمنٹ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستانیوں کی بھی انویسٹمنٹ بھی ہوگی. تو یعنی اسے اگر میں بات کروں، اگرچہ کہ یہ اتنا بڑا ٹرسٹ نہیں ہے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا، تو ایک تو سیکیورٹی کے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے چیف صاحب نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے کہ مٹھی بھر جو ہے یہ ان کی کئی نسلیں بھی جو ہیں یہ بھی لگی رہیں تو پاکستان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے.